باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن بانگ صلاتا روز نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتا باجھوں قلب حضور نہ ہووے توڑے کڈھن سے زکاتاں باج فنا رب حاصل نہیں باہو نا تاثیر جماتا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا کروڑ شکر احسان ہے اس کی عطا کردہ توفیق سے موسم کے بدلنے کے باوجود، اس بارش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوبین نے جنہیں چاہا انہیں اپنی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت دی. تو اس حاضری میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، مہربانی ہے کہ اس نے اس لمحے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا. حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ کا ہر بیت، آپ کا ہر پتہ طالبان مولا کو خدا سے قریب کرتا ہے. پڑھنے والا جب پڑھے تو جھومتا بھی ہے اور کبھی کبھی اپنی قسمت پہ رشک بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ ہمارے درمیان اپنے اولیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، پھر اس کے بعد اپنے اولیاء کرام کو بھی ہمارے درمیان رکھا تاکہ وہ ہماری رستے کی جو کٹھنائیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو آسانی میں تبدیل کریں، اور وہ سوالات جو ہمارے قلب، ہمارے ذہن کے ذریعے تھکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب بھی وہ عطا کرتے ہیں. چنانچہ آپ اس بیت کے اندر طالبان مولا کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو نے اپنے قلب کو صاف نہ کیا، اس کی معرفت کے قابل نہ کیا، اگر اس گھر کو اس کے قابل نہ کیا جو اس گھر کا اصل مکین ہے،
تو پھر تو چاہے سینکڑوں نمازیں پڑھ، تمام کام، تمام عبادات تو اپنے وقت پر کر، خوب صدقہ کر، خیرات کر، اس سب کا تجھے اجر ملے گا، اور اجر کیا ہے؟ اجر جنت ہے۔ لیکن چونکہ تجھے قلب حضوری حاصل نہیں ہے تو تجھے وہ نہیں ملے گا جو تجھے ملنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت حضور قلب کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور کسی مرشد کی صحبت میں رہ کر وہ طریقہ سیکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا کس طرح ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کا ہر نقطہ، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ چونکہ زندگی کا مقصد پہچان جاتے ہیں، اس لیے انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دید و وصال کی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر بندہ حقیقت دیکھ کر حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب اولیاء کرام کے اندر جو سب سے پہلے خوبی میں اکثر بتاتا ہوں کہ پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ ان میں حرص اور ہوس نہیں ہوتی، نہ کسی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، نہ ان میں حرص ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، نہ کسی چیز کے لیے ہوس کرتے ہیں، نہ گزرے زمانے پر کوئی شبہ ہوتا ہے کہ پچھلا زمانہ ہمارا اتنا تکلیف کے اندر گزر گیا، نہ انہیں مستقبل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ وہ زندگی ہماری کیسی گزرے گی، اب یہ ہو جائے گا۔ جیسے انسانی طبیعت ہے نا، کہ ابھی ہمیں معلوم ہو کہ بھئی فلاں کوئی کسی جگہ بستی میں بندہ رہتا ہو اور وہاں جنگ مسلط ہو جائے، تو انسانی طبیعت کیا ہے؟ انسان ڈرے گا کہ اگر جنگ مسلط ہو گئی تو بھوک ہو جائے گی، ہمارے گھر بار تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے یہ پیپر جو آیا، جب طوفان آ رہا تھا تو بہت سارے لوگ پریشان تھے اس کے اندر کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہوگا، جو اس کے قریبی علاقے تھے۔ تو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نگاہ اللہ کی رحمت سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ پر خوف مسلط ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ڈائیورٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی مہربانیوں سے ڈائیورٹ ہو کر بندہ شیطان کے پھیلائے ہوئے فتنے کے اندر اس کے وسوسے میں شکار ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اولیاء کرام کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں جس حال میں سونا رکھے گا وہی حال سب سے اچھا ہے۔ اگر ابھی تکلیف میں رکھ رہا ہے تو تکلیف ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے، اگر وہ خوشی میں رکھ رہا ہے تو خوشی ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے۔ اور دوسری خوبی اولیاء کرام میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرنا سیکھ جاتے ہیں، نہ یہ کہ صرف اتنا کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہر حال کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی ذات کی نفی بھی کرتے ہیں۔ اور اتنے اچھوتے اور خوبصورت خیالات اولیاء کرام کے ذہن میں آتے ہیں جو مادہ پرست انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ مشہور ہیں پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے۔ تو حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزرے۔ اب اس علاقے کے اندر ایک بیری کا پیڑ تھا، اور جب بیری کا پھل لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے اس کے گر جمع ہو جاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں کہ شاید کچھ بیر نیچے آ جائے، یا امرود کے پیڑوں تو امرودوں کو مارا جاتا ہے، یا اگر ہم فیکٹری کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں بچے جو خوبانیوں پر یا آلو بخارے پر یا آڑو پر، ان چیزوں پر جو نشانے لگا رہے ہوتے ہیں، درخت پر پھل گریں گے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کچھ بچے آپ کی راہ میں ایسے آئے جو بیری کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منظر کو دیکھنے لگے، کیونکہ اولیاء کرام کی جو فکر ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے، وہ ہر بات میں سے خیر نکالتا ہے، ہر بات میں۔ اب اس منظر میں حضرت شاہ سلیمان توسیوی نے کیا دیکھا، اب ہم نے کیا دیکھا ہے، آپ بھی امیجن کر رہے ہوں گے سارے واقعے کو کہ حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، بچے کو دیکھا، تو اب آپ کا امیجن کرنا کیا ہے اور حضرت شاہ سلیمان توسیوی کا امیجن کیا ہے، اس کا فرق آپ کو واضح ہوگا اس واقعے کے اندر۔ تو جب رہنما رک جاتا ہے تو پیچھے ساری فوج بھی رک جاتی ہے، سپہ سالار رک جائے تو ساری آرمی بھی رک جاتی ہے، تو جہاں مرشد رک جائے وہاں سارے فقیر بھی رک جاتے ہیں۔ کہ کیا منظر ہے، بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ بچے پتھر مار رہے ہیں بیری میں، کیونکہ نارمل سی چیز ہے۔ تو اس میں انہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر کچھ لمحے رکنا پسند کیا اور آپ رک گئے، مریدین پہ کھڑے ہو گئے۔
اب بچے تاک تاک کر بیری کو نشانہ لگا رہے تھے، تو ایک پتھر اس میں سے نشانہ چوک گیا، اور وہ پتھر حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی کا بوسہ لے گئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پتھر تیزی سے آئے اور پیشانی پہ لگے تو چھوٹا موٹا زخم آ جاتا ہے، اور ہماری جو جلد ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے، تو جب اس پہ لگے گا تو خون بھی نمودار ہو جائے گا۔ تو جو مریدین تھے وہ تو ان کے تو قبلہ و کعبہ تھے نا، ان کا تو نشان جو ہے، منزل کا نشان، وہ مرشد ہوتا ہے مرید کے لیے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، ان کا یہ کیا ہوا؟ تو وہ اس بچے کی طرف لپٹے، تو آپ نے کہا کہ رکو، اس بچے کو کچھ مت کہنا۔ اور بچہ بھی سہم گیا کہ بھئی میرے پتھر سے اللہ کے ولی کا سر جو ہے زخمی ہو گیا، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور مریدین کا جو غصہ تھا وہ بھی نظر آتا تھا، وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ بچے کو جو ہے نا چیر پھاڑ دیں، کہ ہمارے مرشد کے بیعت بھی کر دی۔ تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس بچے کو بڑی محبت اور شفقت سے کہا بیٹا ادھر آؤ۔ اب بچہ ڈرتے ڈرتے حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب بچہ دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ اگر ہم وہاں بچے ہوتے تو ہم کیا سوچے ہوتے کہ بھائی پتھر لگا سامنے والے کو، اور وہ بھی ان کے مرشد کو، تو یہ پتنی میرے ساتھ کیا کریں گے؟ بچہ ہے نا، اپنے حساب سے سوچنا ہوگا۔ اور حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ بچے کو بڑی شفقت سے بلا رہے، اتنے پیار سے بلایا کہ بچہ کھینچا چلا ہے۔ بچہ آگے حاضر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس بچے کو پیار کرنے لگے، اس کو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہاں رہتے ہو بیٹا، نام کیا ہے؟ اب جب بچے نے شفقت دیکھی تو بچہ بھی کھل گیا، یعنی کہ مسکرانے لگا، اور مسکرا کے اس نے تمام باتیں نارمل کرنا شروع کر دی۔ جب تک آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے، کسی بھی بندے کا ہو، کسی آفیسر کا ہو، اپنے باس کا ہو، اپنے مالک کا ہو، یا کسی بھی شخص کا ہو، کسی حکومتی کارندے کا ہو، جب تک آپ کو خوف ہوتا ہے تو ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جب دوستی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اس کو لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، اسے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں روک بھی دیتا ہے، یہ بھی سمجھنے کا پوائنٹ۔ اب مریدین دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بچے نے پتھر مارا حضرت سیدنا پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کو، شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پیشانی زخمی ہو گئی۔ اب جو نارمل بات ہے وہ یہ کہ ایسی حالت میں انسان کو غصہ آتا، لیکن ٹھیک ہے، اللہ والے کوئی بات نہیں، غصہ نہیں آتا، اللہ والوں کو غصہ نہیں آتا۔ لیکن اب جو اگلا مرحلہ تھا نا، وہ بڑا عجیب و غریب۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی جو خلیفہ تھے، جو سارے لنگر خانے وغیرہ کا حساب رکھتے تھے، کہا کچھ پیسے ہیں، اشرفی ہیں، حضور ہے، آپ نے لی اس میں سے کچھ اشرفی ہیں اور اس بچے کو تحفہ میں دیں، کہ نہیں یہ تو تحفہ ہی، یہ گفٹ ہے۔ اب اس کی مجال کہ مرشد کے آگے بات کریں، اشرفیں نکال کے بچے کو دے دی گئی کہ بیٹا خوب اچھی طرح چیزیں خریدنا اور خوب اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق کھانا۔ تو آپ کے ایک مرید نے حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، اس بچے نے پتھر مارا، مانا کہ انجانے میں وہ مار رہا تھا بیری کو اور لگ گیا آپ کو، لیکن پتھر لگنے کے بعد تو جو انسانی فطرت ہے وہ یہ کہ انسان کو غصہ آتا ہے، جب اس کو نقصان پہنچے، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ اگر معاف بھی کر دیں، کچھ نہ بھی کہیں، تو چہرے پر پیشانی پہ تو بل آیا تھا، تو آپ کی تو پیشانی میں بھی کوئی بل نہیں ہے۔ اچھا چلے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ والے پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، غصہ بھی نہیں کیا، حضور یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اتنی ساری اشرفیاں بچے کو دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بچہ بیری توڑنا چاہتا تھا، صحیح یا غلط؟ تو انہوں نے کہا حضور بیری ہی توڑ رہا، اگر اس کا نشانہ صحیح لگتا پیڑ پر تو کیا ملتا ہے اس کو؟ کہا کہ حضور بیری ملتی۔ تو کہا کہ ہم کیا بیری کے پیڑ سے بھی گئے گزرے کہ پیر پٹھان کو کوئی پتھر مارے اور خالی چلا جائے؟ یاد تو میں نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کرے۔ کیا کیا ہے؟ بچے نے غلطی سے پتھر مارا ہے، بچے نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اولیاء اللہ کی سوچ کیا ہے کہ بھئی کیا ہم بیری کے پیڑ سے بھی گئے گزرے؟ اگر بیری کو
اس پیڑ کو پتھر لگے تو وہ بیر ہی دیتا ہے. تو پیر پٹھان اگر اللہ والے اگر واقعی میں اللہ والے ہیں اور ہمیں پتھر لگا تو ہم اسے ولایت بھی نہ دیں. تو آپ نے اس کے لیے ولایت کی دعا بھی کی اور دنیا بھی عطا کر دی. اب یہ جو اولیاء اللہ میں اتنی عاجزی ہوتی ہے یہ ہوتی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں تو کلچر ہے نا کہ بھئی اگر کوئی عالم دین ہوگا جس کے پاس کتابوں کا علم ہوگا تو وہ چاہے گا کہ بھئی اس کے لیے باقاعدہ دلیل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن کیا طریقہ ہے کہ پھر وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نظر بھی آئیں. ہمارے اسٹیٹس کو دیکھ کر ہماری حالت کو دیکھ کر آدمی پہچان لے کہ بھئی کوئی سامنے عالم دین. اب بدقسمتی سے کیا ہونے لگا اس زمانے کے اندر کہ صوفیہ جو تھے یعنی کہ جو اللہ کی محبت کا درس دینے والے تھے انہوں نے بھی خاص گیٹ اپ بنا لیا. اس گیٹ اپ کے بغیر گزارا نہیں. تو حضرت میاں محمد میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ حضور صوفیہ کا لباس کیا ہو؟ تو میاں محمد میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کا جو یونیفارم ہے نا، مطلب سوال کیا ہے کہ بھئی فقیر کا لباس کیا ہو، اس کا حلیہ کیا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی فقیر آ رہا ہے، صوفی بندہ ہے. تو حضرت میاں محمد میر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا جو یونیفارم ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ صوفی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب ہر چیز کا ایک لباس ہوتا ہے نا. بھئی آرمی والا آ رہا ہے تو ہم اس کی یونیفارم سے پہچان لیتے ہیں یہ آرمی کا بندہ ہے. پولیس کا بندہ آئے گا تو ہم پہچان لیتے ہیں اس کے لباس سے یہ پولیس کا بندہ ہے. فائر بریگیڈ کا بندہ آتا ہے ان کی بھی وردی سے پہچان لیتے ہیں یہ فائر بریگیڈ کا بندہ ہے. تو جو بھی بندہ آتا ہے اس کا یونیفارم ہوتا ہے. تو علماء کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. اس ڈریس کوڈ کے ذریعے پہچان لیتے ہیں بھئی عالم دین ہے. ان کی پگڑی کے ذریعے، ان کے لباس، ان کے حیت، گلے میں چادر وغیرہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی عالم دین ہے. تو سوال کیا ہوا؟ سوال یہ تھا کہ صوفیہ کا یونیفارم کیا ہونا چاہیے. تو بھئی سب کے یونیفارم ہیں، علماء کا بھی یونیفارم ہے. وہ دستار پہنتے ہیں، عبا پہنتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے جب وہ خطبہ دیتے ہیں. تو بھئی کوئی ڈریس کوڈ صوفی کا بھی تو ہونا چاہیے. تو سوال تھا. تو کتنا خوبصورت جواب دیا ہے، خوبصورت میں بتاؤں گا. آپ نے فرمایا میاں محمد میر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسا یونیفارم ہونا چاہیے کہ کسی کو تک خبر نہ ہو کہ یہ صوفی ہے. تو حضور سے کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ جو عام لباس پہنتے ہو اسی میں رہو، تم نے بتانا ضروری کہ تم صوفی ہو. بھئی صوفی ہونے کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کی صفائی ہو جائے، تمہارے دل میں سے، تمہارے دماغ میں جو حرص و ہوس کے پردے ہیں وہ پردے چھٹ جائیں. تو تم کیسے صوفی ہوئے؟ یہ جو تم میں حب جا اور جو تم یونیفارم جو تم اپنا ڈریس کوڈ بنا رہے ہو، تو اس کا مطلب تو یہ کہ تم لوگوں کے اندر کوئی اپنا مقام بنانا چاہتے ہو. بھئی کسی بھی ادارے کو جو یونیفارم ملتا ہے اس یونیفارم کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی. مطلب اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی بندہ یونیفارم کے اندر آرمی آفیسر جا رہا ہو تو ہم تھوڑا اس سے بچ کے نکلیں گے کہ بھائی آفیسر بندہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پولیس کا بندہ ہوگا تو اس کی بھی یونیفارم سے فوٹ ہو جائیں گے. تو ہر بندے کا یونیفارم ہوتا ہے، علماء کا بھی یونیفارم ہے. تو فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے اس کا یونیفارم کہ کوئی دیکھ کر پہچان ہی نہ پائے کہ یہ صوفی ہے. کیونکہ صوفی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. اگر وہ بھی ایسا لباس بنا کے رکھے، ایسا حلیہ، ایسا گیٹ اپ بنا کے رکھے جس سے لوگوں میں ممتاز ہو، تو وہ صوفی نہیں ہے، پھر جھوٹا ہے. تو صوفی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہی سرنڈر کر چکا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا عاجزی کا، کہ نتھنگ ایٹ آل، میں کون؟ نتھنگ ایٹ آل، میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے میرا رب ہے. اب یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہی سوچ انہیں اللہ کا ولی بناتی ہے. کیوں؟ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور میں آپ کو لفظ بلفظ سنا دیتا ہوں. اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ کبریائی میری رضا ہے. اب رضا کو ہم سمجھے تو آسان لفظوں میں چادر،
اوڑھنی جو اوپر سے اڑ جاتی ہے بدن کے شولڈر کے اوپر سے. اب اس کی میں تھوڑی وضاحت اور بھی کر دوں گا آپ کو. اور عظمت میری ازار ہے. ازار کیا ہے؟ یہ جو ہم ناف کے لیے سے بات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کے لیے کانسیپٹ نہیں بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جسم پہنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہا ہے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی تربیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی یونیفارم ہے یا لباس ہے. اللہ کریم انسانوں کو سرزنش بھی کر رہا ہے, سمجھا بھی رہا ہے, اور انہیں ولایت کا راستہ بھی دکھا رہا ہے. اس حدیث کے اندر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میری ازار, یعنی یہ دونوں میری صفات ہیں. سو جو کوئی مجھ سے ان دونوں صفات میں سے بڑائی, کبریائی اور عظمت اس میں, تو جو مجھ سے اس صفات کے بارے میں جھگڑا کرے گا, یعنی کہ تکبر کرے گا, اپنے آپ کو بڑا جانے گا, یا عظمت کو اپنے شعار بنائے گا. بھئی ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے, ہمارا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے. تو جو یہ کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا, یعنی کہ جہنم میں ڈال دوں گا. یہ نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر. اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کو میں نے اس میں بڑا غور کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو کسی اور طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتا تھا. انسانی ذہن ہے, انسانی ذہن کے اندر تو پھر وہ انسان سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی چادر ڈالتا ہوگا, نعوذ باللہ اللہ بھی کوئی اظہار باندھتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ دو چیزیں کیوں اس کا یہاں پر استعمال فرمایا. تو جو اس نے چاہا, جو اس کی منشا ہے, اس کا مجھے دعویٰ نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں اللہ نے کیوں فرمایا, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اس میں سے جو خوبصورت اور لطیف نقطے نکلے, ان میں سے جو نقطے ہیں وہ ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک ڈریس کوڈ بنایا. کیا ہے وہ ڈریس کوڈ؟ وہ ڈریس کوڈ کیا ہے؟ 2 چادریں ہوتی ہیں احرام کی, بغل سلیو, ایک آپ کو شولڈر پہ ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری آپ کو ناف کے پاس باندھنا, نیچے سطح چھپانا. یہ ہے ڈریس کوڈ. بے شمار انبیاء کرام کا بھی یہ لباس ہے, بے شمار صوفیہ کرام کا بھی یہی ڈریس کوڈ ہے. ہمارے مرشد کریم سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاجی وارث صاحب ساری زندگی یہی ڈریس کوڈ پہنا. آپ جب آپ نے حج کر لیا, حج کے بعد 2 چادریں ہوتی تھیں جو محبت کی وجہ سے جن کا رنگ زرد پڑ گیا تھا, پیلا ہو گیا تھا. عشق کا جو رنگ ہے وہ پیلا ہے, یعنی کہ بندہ بیمار ہوتا ہے عشق کے اندر. یہ کس تیارہ ہے. تو آپ نے جب وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ڈریس کوڈ ملا, کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے. بغداد سے آپ گزرے اور حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات کی آپ نے روحانی طور پر, کیونکہ آپ کے اور ان کے زمانے میں تقریباً 1000 یا 900 سال کا فرق ہوتا ہے. تو روحانی ملاقات تو اولیاء کرام آپس میں کرتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی تو آپ نے باقاعدہ, اب دیکھیں ملاقات روحانیت میں ہو رہی ہے, لباس ظاہر میں دیا جا رہا ہے. 2 چادریں عطا فرمائی حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, اور فرمایا کہ بیٹے ان چادروں کو پہن حج کے لیے. مرشد کا ادب ہے نا, وہ کوئی اللہ والا ہی سمجھا سکتا ہے. بھئی کوئی بادشاہ آپ کو کوئی کپڑا دے, جوڑا دے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ میں کیا کروں گا؟ ہمارے ملک کا بہت بڑا کوئی سمجھ لے عہدیدار ہو, ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, آپ کو کوئی چیز دے دے, تو ایک خاص وقت تک آپ اس لباس کو پہنیں گے, اس کے بعد آپ اس کو اتار دیں گے. بھئی جسم پر میلہ بھی تو ہوگا نا. لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, کہ وہ جو آپ کو لباس عطا کیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر ساری زندگی حضرت سیدنا حاجی وارث پاک نے وہ لباس نہیں اتارا, وہ احرام ہی پہنا. جب حج تک پہنچے, کعبۃ اللہ پہنچے, تو ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا عشق کی وجہ سے, اور پھر ساری زندگی آپ نے وہی لباس پہنا. اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے, حرم طیبہ میں داخل ہوئے, تو آپ نے اپنے پاؤں سے نالین یعنی کہ چپل مبارک اتار دی, اور پھر ایسی اتاری کہ ساری زندگی پھر نالین نہیں پہنی. تو
میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے ڈریس کوڈ تجویز کی ہے. اچھا یہ مردوں کا ڈریس کوڈ ہے, خواتین جو پہنتی ہیں وہی پہنیں, صرف چہرے پہ کپڑا وغیرہ نہیں لگا سکتی, چہرہ کھلا رکھیں, آگے کتاب رکھ لیں, کوئی چھتری لے لیں, لیکن چہرے پہ کپڑا نہیں ڈال سکتے حالت احرام کے اندر. لیکن مردوں کا ڈریس کوڈ یہ کیوں؟ بھئی مردوں کو بھی ہوتی اجازت, قمیص شلوار پہنو نکل جاؤ حج کر لو, مردوں کو ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کچھ سمجھا رہا ہے. جو ایک نقطہ مجھے اس میں سے ملا وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں آپ کے پاس دو ہی لباس, آپ کے پاس دو ہی لباس, دو کپڑے ہیں, ایک آپ کے شولڈر پہ ڈلا ہوا ہے اور ایک آپ کا نیچے ازار. اب جب یہ آپ پہن کے بازار جا رہے ہیں تو سوچیے ذرا, تصور کیجئے, امیجن کیجئے کوئی بدخواہ, کوئی دشمن آپ کا آپ کے شولڈر سے چادر کھینچے, تو یہ شرمندگی کا مقام ہے یا نہیں ہے نا. اور اگر کوئی نیچے کا ازار بھی کھینچ لے تو نیچے کا سطر بھی کھل جائے گا, ٹھیک ہے. تو پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ وہ تہمت پہنا کرتے تھے, ازار ہی پہنتے تھے, اسی طرح سادہ لباس ہوتا تھا بغل سلا ہوا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان ہندوستان تقسیم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہ لباس پہنا ہے اور ہم نے اس لباس کو چھوڑ دیا. لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں, ایک شولڈر پر چادر ہے جس نے آپ کے اوپر کے سطر کو چھپایا ہوا ہے, اور ایک آپ کا ازار ہے, یعنی اوپر ردا ہے اور نیچے کیا ہے, ازار ہے. تو کوئی اگر ان پر ہاتھ ڈالے آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اللہ کریم نے یہ جو مثال دی ہے نا, تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ نے یہ مثال یوں دی ہے کہ جیسے کوئی تمہاری چادر کھینچ لے تو تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے نا. اگر تم بڑائی کرو گے, خود کو بڑا سمجھو گے, خود کو عظیم سمجھو گے, تو سمجھو اس طرح سے ہے جیسے تم میری رضا پر یا میرے ازار پہ ہاتھ ڈال دو. اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ بڑائی, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں سے ممتاز سمجھنا اور دوسروں سے اچھا سمجھنا, اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ جائیں گے نا, وہ آپ کی سب سے پہلے یہی دو جو کوالٹی آپ کے اندر ہیں, جس کو آپ کوالٹی سمجھتے ہیں, تو وہ اس کو بدنما داغ سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں. تو آپ کے ان دو عیبوں کو ہی سب سے پہلے ختم کریں گے. جیسے میں نے کچھ ہفتے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا کہ جب میں فرسٹ ٹائم بابا صاحب کے پاس گیا, تو بابا صاحب کے پاس جانے سے پہلے مجھے شوق تھا, میں واعظ بھی کرتا تھا, بیان بھی کرتا تھا, جمعے بھی پڑھاتا تھا, کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو تھوڑی سی لفاظی آتی تھی, باتیں کرنی آ گئی تھی, تو لوگ بھی پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. تو پھر ہمارا بھی ایک تھوڑا سا طریقہ بن گیا کہ بھائی بڑی ساری بہت بڑی ہوتی تھی. عام طور پر جو لوگ نہیں پہنتے شاید اس سے بڑا میرا ماما ہوا کرتا تھا, جو شال جو ہوتا ہے سردی میں اڑنے والی, اس کے ذریعے میں بناتا تھا. تو وہ اتنی بڑی ساری پگڑی ہوتی تھی, پھر گلے میں ایک الگ سے چادر. تو ندیم بھائی نے شاید مجھے اس زمانے میں دیکھا ہوا, تو وہ ایک الگ ہی چیز تھی. پھر جب بابا صاحب کے پاس گئے تو میری تو یہی لباس تھا اس وقت. تو بابا صاحب نے تو نہیں کہا کہ بھئی بہت اچھا لباس ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اندر آ جائیں یا بیٹھ جائیں. حالانکہ بابا صاحب تو اور ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہستی ہوتی ہے نا, وہ اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں گدھا گاڑی والا آئے تو بابا صاحب کہیں آ جاؤ آ جاؤ, مزدور آئے تو فرمائے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اچھا میں جب جاؤں تو کہیں باہر بیٹھ جاؤں. اب باہر کہاں بیٹھ جاؤں, باہر وہ مٹی کا چبوترا تھا, میں وہیں بیٹھ جاتا. ایک دن دو دن تو اندر تو ازدہا تھا ایگو اور انا کا. تو سانپ ڈسے, یار گدھا گاڑی والا چلا گیا اور ہم جو ہے نا وہ جو علم سے محبت کرنے والے ان کو تو باہر بٹھا دیا. ابھی ایک دن نہیں ہوا, دو دن نہیں ہوا, تین دن نہیں ہوا, پورے ایک ہفتے یہ چکر چلتا. یہاں تک کہ پھر میں نے سوچا, میں نے یار بہت ہو گئی. اور میں اس زمانے میں نا مجھے عملیات کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ عملیات سیکھوں, یہ بھی سیکھ لوں, وہ بھی سیکھ لوں, جفر بھی سیکھ لوں, عدد بھی سیکھ لوں, مستحصلہ بھی سیکھوں, تو یہ بھی سیکھوں, وہ سیکھوں. تو بہت زیادہ مجھے کریز ہو گیا تھا ان چیزوں میں. تو جب 7 دن ہو گئے تو میں نے کہا یار یہ اللہ والے ہیں, اور دیکھو میں ان کے پاس جا رہا ہوں, مجھے تو منہ ہی لگا رہے ہیں. مطلب میرے اندر شیطان جو ہے بدگمانی کا سانپ جو اس نے اس کا پھن کھڑا کر دیا کہ یار تو کہاں آ رہا ہے, خود تیرے پیچھے لوگ ہیں, تو کہاں چکروں میں پڑ رہا ہے. اب وہ اندر سے مجھے ڈسنا شروع کر دی. تو 6-7ویں دن میں نے جو صاحب مجھے بابا صاحب کے پاس بھیج رہے تھے بار بار, تو انہوں نے میں نے ان سے شکایت کی. میں نے کہا یار دیکھو اللہ والے تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, تو کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا یار 7 دن ہو گئے بابا صاحب کی محفل میں جاتا ہوں, بابا صاحب تو منہ نہیں لگاتے. اللہ والے تو بڑے نرم ہوتے ہیں نا, محبت کرتے.
تو وہ سادہ سیدھا سا بندہ تھا، ہمارے دوست تھے لالا بھائی، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا اس زمانے میں، کہنے لگے کہ یار ایک مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، عمل کر لو اور آج آخری مرتبہ میرے طریقے سے چلے آؤ بابا صاحب کے پاس۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگے یہ جو اتنا بڑا پگڑی باندھی ہوئی نا، اتنی بڑی ساری، ایک تو یہ ہٹا دینا اور لباس کو سادہ سا پہن لینا، پاؤں میں چپل بھی سادی سی پہن لو اور یہ گلے میں سے چادر وادر نکال دو، یار جیسے سب جاتے ہیں نا ویسے چلے جاؤ۔ اب ہم تو حجت وہاں دینے شروع کر دی، دلیل دینے شروع کر دی کہ بھائی بات سنو، یہ تو امامہ ہے، یہ سنت کا لباس ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو سنت کے خلاف ہو، تو مجھے آپ یہ کون سی مطلب باتیں بتا رہے ہو کہ یہ اتار دوں وہ اتار دوں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر تو میرا لباس سنت کے خلاف ہو تو میں اتار دوں، تو میرا لباس تو سنت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کہنے کا وہ سادہ بندہ تھا، کہنے کا یار اقبال میری خاطر ایک کر لے یار، آج بس آخری دفعہ ہے، ایک دفعہ کر لے، اگر تم آج بھی بابا صاحب تجھے اندر لے کے نہیں جائے نا پھر تو بھلے نہیں جانا، لیکن آج میری خاطر میری وجہ سے کر لے کام۔ میں نے کہا اچھا جی چلو کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے اس رات، مجھے یاد ہے ٹھیک ٹھاک میں ٹائم نکالا رات کا، اور پھر وہ امامہ شریف بڑا سارا جو میرا تھا وہ چادر وادر سب میں نے گھر میں چھوڑی، اور گھر میں چھوڑنے کے بعد میں جب پہنچا وہاں پر بابا صاحب کی بارگاہ میں، تو آج بابا صاحب نے مجھے انتظار نہیں کروایا، آج بابا صاحب نے انتظار نہیں کروایا، اور بابا صاحب مجھے آستانے کے اندر لے گئے، اور پھر اس کے بعد ابتدا ہو گئی۔ تو مجھے جو چیز سمجھ میں آئی، وہ وقت لگتا تھوڑا آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کے اندر، کچھ ٹائم گزرا بابا صاحب کے ساتھ، اور ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب میں آیا تھا تو میرے اندر تکبر بہت تھا۔ کس چیز کا تکبر تھا؟ علم کا، کہ میرے پاس تو بہت نالج ہے۔ اس وقت زمانے میں بھی کتابوں کو کیڑا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں اگر 500 روپے کماتا تھا، یعنی کہ ایک گھر کا جو ایوریج خرچہ تھا نا وہ 30 روپے ہوتا تھا ایک دن کا، پورا گیس بجلی سب ملا لے اس زمانے میں 1985 کے اندر، اور ایک اچھے گھر کا خرچہ 30 روپے تھا، اور میں اس زمانے میں بھی 500 روپے کتابیں خرید لیتا تھا۔ جب 30 روپے کی بندہ پورے گھر کو چلا لے گا، اس زمانے میں 500 روپے کتابیں خرید لیتا تھا۔ تو اب ذہن کیا تھا کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے، اور میں ہر موضوع کے اوپر بات کر سکتا ہوں، میں کھڑا ہو کر 1 گھنٹے میں تقریر کر لوں گا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو اتنا سارا اندر فطور بھرا ہوا تھا نا غبار ہے، تو بابا صاحب اس فطور کو صاف کر رہے تھے 7 دن تک باہر بٹھا کے، کہ ہوگا تو کچھ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں، تو وہ جس دن وہ سب کچھ بتا دیا بابا صاحب نے بٹھا لیا۔ اب ایک ٹائم گزرا، 2-3 سال گزر گئے اس طرح سے اس کیفیت کے اندر، اس کے بعد میری طبیعت میں بالکل بدلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی میں گزشتہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پھر ایک دن میرے خالو تھے، اللہ نے غری کے رحمت کرے، انتقال ہو گیا ان کا، عثمانی کیفے والے، تو ایک دن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگے ایک بات، پہلے تو مولوی ٹائپ کا بنتا تھا، تو پہلے تیرے پیچھے لوگ بڑے بھاگتے تھے، اب تو بھاگتا رہتا فقیروں کے پیچھے، اب لوگ تو نہیں بھاگتے لیکن تو لوگوں کے پیچھے فقیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، یار فرق کیا ہے اس میں؟ پہلے بھی تو ٹھیک تھا، تو پہلے بھی تو ٹھیک تھا، ابھی دنیا دار آدمی ہے وہ اپنے حساب سے بولے پہلے بھی تو ٹھیک تھا، فرق کیا ہے یار؟ بھلے صوفی بن جائے بندہ، بھلے مولوی بن جائے، فرق کوئی ہے ان دونوں کے اندر؟ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے۔ کہنے لگے کہ کیا فرق ہے؟ مجھے بھی سمجھا۔ میں نے کہا خالو بات اتنی سی ہے کہ اس زمانے میں جب میرے پاس صرف علم تھا، اس زمانے میں مجھے اپنے سے اچھا بندہ ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، اپنے سے اچھا بندہ ڈھونڈنے میں بڑی مشکل آتی تھی، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایک نظر آ جاتا تھا، یار اس کی تو داڑھی نہیں ہے، اس نے تو لباس سنت کے مطابق نہیں پہنا ہوا، اس نے تو پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں لگتے زمین کے اوپر، یہ تو سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے، یہ تو قرأت اچھی نہیں کرتا، یہ تو بیان میں اس کے جھول ہوتا ہے۔ تو ہر بندے میں کچھ نہ کچھ ایک نظر آ جاتا تھا، تو میں نے کہا بڑا مشکل ہوتا تھا اپنے سے اچھا بندہ ڈھونڈنے کے اندر۔ تو کہنے لگا میں نے کہا اللہ گواہ ہے اپنے سے برا آدمی ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اب تو لگتا ہے یار سارے اچھے میں ہی برا ہوں۔ تو وہ جو ایک دور تھا نا تربیت کا، تو اولیاء اللہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا، اب جو ہم نے بیت پڑھا تھا شروع کے اندر
اب اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، اب سمجھ میں آ جائے گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ اگر اندر انسان کے اندر حب جا، انا، اس کی ایگو، ہرس، طمع یہ بھرا ہوا ہے، تو نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قلب کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اگر حضور یہ حاصل نہیں ہو رہی ہے اور وہ صرف پریکٹیکل عمل کر رہا ہے، یعنی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب یوں تصور کر لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی جو بالکل نماز کی طرح سے پریکٹس کر رہا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے، باندھ لیے، بول کچھ بھی نہیں رہا، پڑھ بھی کچھ نہیں رہا، پھر وہ رکوع کی طرح رکوع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی آ رہا تو اس سے بات چیت بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ باقی بھی ارکان پورے کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو نماز میں شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو نماز کی معرفت کیا ہے؟ نماز کی معرفت یہ ہے کہ بندے کا قلب اس کو حضور ہی حاصل ہو، کہ جب وہ آیات پڑھے، جب وہ قرآن پڑھے تو اسے یہ لگنا چاہیے، کم از کم رتبہ ہی، اگر دیکھ نہیں سکتا تو اسے لگنا چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رہوں، سر جھکا کے کھڑا ہوں، لیکن کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے۔ تو جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا، پھر سوچو اس کی نماز کیسی ہوگی۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ نماز اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کا دیدار حاصل کرے۔ تو دیدار حاصل کرنے کے لیے کیا لازم ہے؟ کہ اندر حرص بھی نہ ہو، طمع بھی نہ ہو، دوسروں سے خود کو برتر بھی نہ سمجھتا۔ اگر دوسروں سے خود کو بہتر سمجھتا ہے تب بھی اندر تو صفائی ہے ہی نہیں، گندگی ہے، اور جہاں گندگی ہوگی وہاں پر خدا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔